تراویح کی نیت کس طرح سے کرنا چاہیے؟ میں نے تراویح کے شروع میں خود یہ مسئلہ بتا دیا، پورے 20 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ جن کو الحمدللہ 20 رکعت کی ہمت ہے وہ پوری 20 رکعت کی نیت کر۔ نہیں بھائی 20 رکعت کی ہمت نہیں ہے، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں گے، تو جتنی رکعت کی آپ پڑھ رہے ہیں اتنی رکعت کی آپ نیت کرتے رہیں۔ 20 رکعت کی پوری ہمت ہے تو 20 رکعت کی نیت کر لیں۔ نہیں طبیعت ناساز ہے، 2 رکعت پڑھیں گے پھر دیکھیں گے 2 رکعت کی ہمت ہے کہ نہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں گے پھر دیکھیں گے 2 رکعت کی ہمت ہے کہ نہیں، تو وہ ہر 2 رکعت کی نیت کرتے رہیں۔ نہیں ماشاءاللہ پوری رکعت کی ہمت ہے تو پوری رکعت کی نیت کر لیں۔ 2 رکعت کر کے نیت کرتے ہیں تو اس طرح کرنے کی معذورین اور مجبورین کے لیے اجازت ہے۔ 8 رکعت کے ساتھ نیت کر سکتے ہیں۔ بھئی یہ 8 رکعت کیا چیز ہے؟ 8 رکعت کی نیت کرنا خود ایک مکروہ ہے، اس لیے کہ میں نے آپ حضرات کو یہ بات بتا دی، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 8 رکعت پوری زندگی پڑھتے تھے، خالی رمضان میں نہیں، پوری زندگی۔ آپ علیہ السلام رمضان او فی غیر رمضان وفی غیر رمضان، یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، فی رمضان وفی غیر رمضان، آپ دونوں رمضان میں غیر رمضان میں تہجد کا اہتمام 8 رکعت کرتے تھے ہمیشہ، لیکن رمضان میں آپ تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے۔ جیسے کہ آپ کا 3 دن جو عمل ہوا ہے تراویح کا، یہ 3 دن عمل سنت کے صفات کے لیے کافی ہیں، اور آپ نے اس لیے چھوڑا کہیں وہ واجب نہ ہو جائے، تو اس لیے ترک سبب بھی یہی بتایا کہ اگر میں پابندی سے پڑھتا رہوں گا تو وہ نماز تم پر واجب ہو جائے گی، اس اندیشے سے میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے شریعت کا مزاج والا بنایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، شریعت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ قریبی طبیعت اور قریبی مزاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنے والے، تو انہوں نے ماشاءاللہ کیا کیا، حضرت نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تراویح حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے 20 رکعت پڑھانے کا اہتمام فرمایا، پوری امت کو جمع کیا اور سب کو جمع، حالانکہ اشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت عمر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ کے حکم میں سب سے زیادہ سخت برتاؤ کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوری امت کو جوڑا، پوری امت کو جوڑا حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے، سب حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھو، اور 20 رکعت نماز پڑھوائی، مکمل 20 رکعت۔ جس وقت حضرت علی کا دور تھا، نماز چل رہی تھی، حضرت علی کا دل باغ ہوا اور کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چلتے چلتے مسجد نبوی کے اس منظر تراویح کو دیکھ کر، اللہم نور قبر عمر، یا اللہ عمر کی قبر کو منور کر دے، کیسے؟ کما نور مساجدنا، جیسے انہوں نے تراویح کی برکت سے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ تو پتہ چلا تراویح ایک نورانی عمل ہے جو صحابہ اکرام کا اجماع ہے، صحابہ اکرام کے اجماع اور صحابہ اکرام کی سنت، اور صحابہ اکرام کا اجماع خود بہت بڑی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ اس تواتر کے ساتھ یہ عمل صحابہ اکرام، تابعین، طبع تابعین سے پورے اہل سنت والجماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جمہور کا الحمدللہ اس بات پر اجماع ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں تراویح 20 رکعت پڑھی جائے گی اور تہجد 8 رکعت پڑھی جائے گی۔ چنانچہ جب تک فتنوں کا دور اب شروع ہوا 1-2 سال سے حرمین شریفین میں، اس سے پہلے باقاعدہ 20 رکعت تراویح ہوتی تھی، اس کے بعد وتر واجب، اور 2-3 گھنٹے کے فصل کے بعد باقاعدہ 8 رکعت تہجد کی نماز ہوتی تھی، اور یہ دونوں ماشاءاللہ تمام علماء کرام کی موجودگی میں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس لیے تراویح اور تہجد یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، دونوں کو ایک نہ کریں۔ اب آج کل جو حرمین میں چل رہا ہے وہ صرف تہجد چل رہا ہے، تراویح کو ختم کر دیا ان لوگوں نے، اس لیے کہ وہ لوگ نجدی مسلک کے ہیں، غیر مقلد مسلک کے ہیں، وہ لوگ عبد الوہاب نجدی کے تابع دار ہیں، اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، کبھی کسی وقت بیان کروں گا۔ اور ان لوگوں کی فطرت میں وہ اسے کیا کہتے ہیں، چور نجدیت کا چور چھپا ہوا تھا ایک زمانے تک، اور وہ اب ظاہر ہو گیا،
اب ظاہر ہو گیا. اب ظاہر کیا ہوا؟ وہ بتا دیے کہ بھئی ہم لوگ اب تک جو ایکٹنگ کر رہے تھے، ہمبلی ہونے کا ایکٹنگ، وہ ایکٹنگ ختم ہو گئی. اب ہم لوگ اپنی اصلیت پر آ گئے. جیسے کبھی کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کی امید نہیں کرنی چاہیے. کاغذ کے پھولوں سے کاغذ کے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو اس طرح یہ کاغذ کے پھول بن کر اب تک یہ ہمارے سامنے نمایاں ہو رہے تھے. اب صاف ان کی حقیقت ظاہر ہو گئی کہ یہ لوگ کی اصلیت یہ نجدی ہیں، یہ 8 رکعت والے ہیں. یہ خواہ مخواہ ہمارے سامنے ایکٹنگ کر رہے تھے ہم بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں 20 رکعت. اب وہ 8 رکعت کو چھپانے کے واسطے 10 رکعت بول رہا نہیں سو. حقیقت میں وہ 8 رکعت 3 رکعت وتر واجب ہے اور یہ دونوں ملا کر 10-11 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ لوگ. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ تراویح کو ختم ہی کر دیے. تراویح ہرگز اب حرمین میں نہیں ہے. جو بھی ہے صرف اور صرف وہ تہجد ہے. اللہ تعالی حرمین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں سریے کو اہل سنت والجماعت پر استقامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ویڈیو میں جو دیکھے تھے یہ ایک مسائل ہے اور بہت سارے مسائل کے لیے یوٹیوب پر مفتی نظام الدین قاسمی ڈال کر سرچ کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے.